الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم المعصومین۔ گرامی قدر سامعین، مسلک اہل سنت و جماعت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فتاویٰ حسام الحرمین ایک ٹیسٹ ہولڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو لگانے سے جو مسکرائے وہ سنی ہے اور جو پچھتائے وہ سنی نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک یوٹیوبر جو اپنے ہم مسلک علماء میں بھی ایک متنازع حیثیت رکھتا ہے، وہ علماء اہل سنت کو فون کالز کر کے اور کروا کے، اس کے علاوہ ویڈیو کلپس کی صورت میں حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین جو اعلیٰ حضرت کا ایک فتاویٰ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ویڈیو کی صورت میں ہی حسام الحرمین کی حقانیت کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ عوام الناس کو اس مسئلہ کی آگاہی ہو اور ان کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ یہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ اکابر دیوبند نے جب اپنی تحریروں میں ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سری دشنام دی، گالیاں بکیں، تو علماء حرمین نے بالاتفاق فتوے دیے کہ دیوبندی اپنے کلمات کفر و توہین کے سبب کافر و مرتد ہیں۔ ایسے کافر کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ جب علماء حرمین نے یہ فتوے دیے تو دیوبندی اپنی کفریہ عبارات کے عربی ترجمہ میں جو سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتاویٰ حسام الحرمین ہے، یہ دیابنا کی جو گستاخیاں ہیں ان کو عربی میں ترجمہ کر کے علماء حرمین کو پیش کی، تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ہماری جو تحریریں ہیں وہ اردو میں ہیں، تو یہ عربی ترجمے میں شاید رد و بدل کر کے ایسی بنا دی گئی ہے جس سے گستاخی کا شائبہ آتا ہے۔ تو انہوں نے وضاحتیں دینے کی کوشش کی۔ دیوبندی اپنی کفریہ عبارات کے عربی ترجمے میں جو علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا گیا، فنی، صرفی، نحوی یا محاورہ کے لحاظ سے کوئی خامی نہ دکھا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان کفریہ عبارات میں کوئی اسلامی پہلو نکالنے سے بھی عاجز رہے۔ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے علماء اہل سنت نے بھی عبارات دیوبند کو متعین فی الکفر ہی جانا اور من شک فی کفر ہی و عذابہ فقد کفر کا دیوبند کو مستحق جانا۔ شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان قادری رضوی آپ کی کتاب الصوارم الہندیہ اس پر گواہ کافی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ خالصتاً ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، بد مذہبوں سے خصوصاً دیابنا سے ہمارا اختلاف وہ کفریہ عبارات کا اختلاف ہے۔ ان کے اکابرین نے جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مغلظات بکے، جس کی وجہ سے علماء حرمین نے اور علماء ہند و پاک نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور انہیں مستحق جانا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی منہم ہے۔ تو اس واسطے آج چونکہ پہلا یہ ویڈیو کلپ ہے تو اس واسطے میں قرآن پاک کی چند آیات بینات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے اس مسئلہ کی حساسیت کا اندازہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگو
تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ پتہ چلا رسول کو بھیجا اس واسطے گیا ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ معلوم ہوا دین اور ایمان محض کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حقہ تعظیم کا نام ہے، اور جو حضور کی تعظیم سے منہ پھیرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے اور چلانے کو بھی آخرت کی تباہی بتایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آخر میں خلاصہ بتایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اپنے حبیب کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کسی مقام پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کسی مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی مقام پہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مقام پر ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، کسی مقام پہ فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور اسی رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر یہ بتا دیا ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی ہے، ان کا مقام کتنا ہے، اور ان کی بارگاہ کا ادب و احترام کتنا ہے۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مدار ایمان ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا ہو، ایمان کا کیسا ہی دعویٰ رکھتا ہو، اسے کلمہ گوئی ہرگز کفر سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ بات واضح طور پر فرما دی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ یہ مقدمہ جو قرآن و سنت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت یہ ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہے، اور فتاوی حسام الحرمین یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا بڑا قدم ہے، اتنا بڑا آپ کا یہ شاہکار ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی عبادت و ریاضت، ساری زندگی کی اللہ رسول کے ساتھ محبت، ساری زندگی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، مدح ثنائی کرنا، وہ اپنی جگہ پہ حسام الحرمین جس قدر عشق میں اور جس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے غیظ و غضب کا جو سیدی اعلیٰ حضرت نے اظہار فرمایا، یقیناً یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اس سلسلہ کو دراز کرنے اور عوام تک صحیح طور پر اس سلسلہ کی آگاہی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اکابر دیوبند کی گستاخیاں اور پھر ان پر جو علمی گرفت ہے اور پھر
ان کے اعتراضات حسام الحرمین پر اور ان اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ العزیز یہ ایک طویل وقتی سلسلہ ہوگا جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔